السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں نماز جنازہ سے متعلق سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ غائبانہ یہ مشروع ہے اسلام میں؟ اور آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے جن کی وفات ہوتی ہے ان کی نماز جنازہ میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں اور لوگ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں دوسرے شہروں میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لیا، کچھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، سب کی طرف سے ادائیگی مانی جائے گی اور فریضہ یہ ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے اگر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، تھوڑے ہی لوگوں نے کیوں نہ پڑھی ہو، وہ یہ فریضہ ادا ہو گیا اور اب نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو، ایسے علاقے میں جہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا تھا ہی نہیں اور کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نجاشی کی نماز جنازہ جو حبشہ میں وفات ہوئی تھی، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی، کیونکہ وہاں پہ مسلمان تھے نہیں اور وہاں ان کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی دفن کیا گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، تو جس دن نجاشی کی وفات ہوئی اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی۔ یہ ہے واقعہ۔ تو اگر نہ پڑھی گئی ہو تو مشروع، اور اگر پڑھی گئی ہے تو پھر نماز جنازہ غائبانہ مشروع نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی غائبانہ، اور یہی حال خلافت راشدہ میں بھی رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اگر پڑھی گئی ہے تو پھر نماز جنازہ غائبانہ نہیں۔ ہاں، جو لوگ نہیں شریک ہو سکے ہیں، اگر وہ وہاں پہنچتے ہیں قبر پر تو قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی، دفن کرنے کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر صحابہ نے ان کو دفن کر دیا۔ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زحمت دے، تو اس لیے آپ کو اطلاع نہیں دی گئی اور انہیں لوگوں نے دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتون کو مسجد میں نہیں دیکھا کہ جو جھاڑو وغیرہ دیا کرتی تھی، تو پوچھا صحابہ سے، بھائی وہ خاتون کہاں گئی جو صاف صفائی کرتی تھی مسجد کی؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس کی وفات ہو گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے بعد ہم نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ تو صحابہ جا کر بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، دفن کے بعد نماز جنازہ قبر پر پڑھی۔ تو یہ مشروع ہے، تو جو لوگ نہیں پہنچ سکے اگر وہاں پہنچتے ہیں تو قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے، قبر پر جا کر وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ قضیہ ہے نماز جنازہ کا۔ بہرحال کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہوا کھڑا کیا گیا ہے اور جو خوف و دہشت لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا کر دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے قاعدے سے لوگ نماز جنازہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں پہنچتے ہیں، اتنا خوف ہے، اتنا ہراس ہے، یہ صحیح نہیں، یہ خوف و ہراس صحیح نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن اس قدر خوف کہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں سب۔ آج کتنے لوگ نفسیاتی طور سے کرونا وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا خوف اور ہراس، اللہ پر توکل نہیں رہا لوگوں کو، اور لا ادوا کا کوئی معنی نہیں رہا لوگوں کے ذہن میں کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، بھی قضاء و قدر کے تابع ہے۔ بیماری قضاء و قدر کے تابع ہے، تو اس قدر خوف و ہراس کا فائدہ کیا ہے؟
تو جو لوگ اس ڈر کی وجہ سے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے جبکہ شریک ہو سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے، اس کی تجہیز و تکفین صحیح طریقے سے ہونی چاہیے۔ بیماری اسی وقت لگے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، کتنی بھی احتیاط کریں، کتنا بھی احتیاط کریں، اگر قضاء و قدر میں ہے تو بیماری لگ کے رہے گی۔ یہ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن اس قدر خوف و ہراس کا شکار ہونا یہ غلط ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔